آیت نمبر 26 سے 28. کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اب یہ دیکھیں واقعی یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہم دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے آپ، یہ جو آ رہی ہے نا ذو الجلال والاکرام، آیت نمبر 27، ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹ آپ کر لیجئے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت یا ذو الجلال والاکرام کے الفاظ کو لازم پکڑ لو. اسے ترمذی نے روایت کی ہے. اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کے جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قبول ہوتی. اور ایک اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ یہ ذکر فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. مسلم نے اسے روایت کیا. تو ایک تو آپ نماز میں اس کو حصہ بنائیں، دوسری بات دعا کرتے وقت بھی آپ اللہ کے اس نام کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے. قرآن میں آیت بھی آتی ہے کہ پکارو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ. اچھا، اب جہاں تک فانی ہونے کی بات ہے کہ یہاں بتایا گیا کہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے تیرے رب کے ذات کے. تو واقعی حقیقت ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیز اس دنیا میں رہنے والی ہے. ہم اپنی اگر بات کریں تو ہمیں ایک دن ختم ہو جانا ہے. اگر ایک پینٹنگ انسان بناتا ہے وہ پھٹ وٹ کے ختم ہو جائے گی. کھانا جو ہے وہ سڑ جاتا ہے اگر استعمال نہ کیا جائے. فرنیچر پرانا ہو جاتا ہے. کپڑے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے جوانی جس پر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے کتنے دن کی ہوتی ہے، بہت جلدی ڈھل جاتی ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد رشتے ناتے ہیں وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. ہم کتنا بھی اپنے والدین سے پیار کریں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، ایک وقت تک ہی وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے نا، جس کو ہم سمجھ نہیں پائے. سورہ کہف آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو زینت دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین کام کرنے والا ہے، عمل کون بہترین کرتا ہے. تو ہم تو دنیا کی زینت میں کھو گئے. ہم نے کہا یہ تو جو زینت ہے بس یہ اس کو پکڑ لو، اس کو ہاتھ میں دبا لو، خوبصورتی ہے تو اس کو دبا لو. کتنے آپ بتائیں نا بوٹاکس کے انجیکشن لگائیں گے، کتنی پلاسٹک سرجریز کرائیں گے عورتیں، کتنا بھی کر لیں. جو اندر سے ایک انسان بوڑھا ہو رہا ہے اس کو تو نہیں روک سکتے آپ. اندر سے تو بوڑھی ہو رہی ہے وہ عورت، وہ جتنے بھی بوٹاکس لگا لے، جتنے بھی اپنے ڈارک سرکلز ہٹا لے، کچھ بھی کر لے. تو یہی والی چیز ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور ہمارا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ نے زینت اس لیے دی کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے زینت. اور اللہ نے بہت ساری جائز زینت بھی رکھی، اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں. ابھی ہم نے جیسے بات کی، بہت سارے آپ ہل اسٹیشن پہ جائیں، وہاں پہ اللہ کی قدرت کا دیکھیں آپ، اظہار آپ کے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلے گا. جب آپ ایون گاڑی آپ کی اوپر چڑھے ہل اسٹیشن پہ تو آپ کو ایک سے خوبصورت جو ہے سائٹ ہے. تو کوئی منع تو نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جائز ایسی انٹرٹینمنٹ اللہ نے رکھی ہیں ہمارے لیے. اور ایک اور حدیث حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی چیزیں اللہ کے نزدیک ملعون ہے. ملعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ کا ذکر، عالم اور متعلم. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو ہم اللہ کا سبحان، ابھی بھی ہم جو کر رہے ہیں یا ذل الجلال والاکرام، یا ہم اللہ کے نام لے رہے ہیں، ہم اللہ کا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ذکر ہو گیا. عالم کون ہے؟ جو کسی کو علم پہنچائے. اور متعلم کون ہے؟ اسٹوڈنٹس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ بس اللہ کے نزدیک جو ہے ریسپیکٹیبل ہیں اور ان کی ویلیو ہے، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہے. باقی چیزیں رحمت سے دور ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر دوسری چیزوں کے بارے میں. جو امپورٹنٹ ہے وہ 3 چیزیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 سے 32. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھوں، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اس سے مانگ رہے ہیں۔ حاجتیں کیا مطلب؟ اپنی ضرورتیں۔ کون مانگ رہا ہے؟ چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ جانور ہے، ہر ایک اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ بیسکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ یہاں پہ نا یاد رکھیے گا، شان جو ہے نا وہ اردو والا شان نہیں ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا بڑا شاندار گھر ہے، تو شاندار نہیں مراد ہے۔ شان سے عربک میں مراد ہے معاملہ یا امر۔ امر کہتے ہیں نا کسی چیز کا کام، امر ہوتا ہے کام کرنا، تو کوئی کام یا معاملہ۔ تو مراد یہ ہے کہ آل دا ٹائم، ایوری ٹائم، 24 آورز اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ غضبناک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر رہے ہیں، اللہ کسی کو شفا یاب کر رہے ہیں، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلندی پر لے کے جا رہے ہیں، کوئی ہوتا ہے نا کوئی کہیں پرائم منسٹر بن رہا ہے، کوئی معزول ہو رہا ہے، اسی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ معزول ہو گیا، کہیں کا کوئی بادشاہ معزول کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، کسی کو عروج مل رہا ہے، کسی کو زوال مل رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے، کسی کو ذلت مل رہی ہے، کسی کو سٹیٹس مل رہا ہے، کسی کی اولاد ہو رہی ہے، کسی کو ابھی ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ بھئی ان کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، کسی کو اللہ دے رہا ہے، کسی کا جو ہے آزمائشیں آ رہی ہیں، کسی کو بڑی خوشیاں مل رہی ہیں۔ ایٹ اے ٹائم آپ سوچیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اور ابھی تو ہم نے پڑھ لیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اوپر سیارے اتنے موجود ہیں ان کی بھی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہاں پہ ہے کہ ایک نئی شان میں، ہر وقت اللہ ایک نئی شان میں، یعنی ہر وقت اللہ کچھ نہ کچھ معاملات سر انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شان کلیئر کر لیجئے گا، وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہے، اس کو ان شارٹ آپ سمجھیں کہ کائنات میں کوئی کام، کوئی امر اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ شب و روز جو ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے جس میں کہ اللہ کی نالج میں وہ بات نہ ہو، جس کو قرآن میں بھی آتا ہے نا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں چونٹی نے انڈا بھی دیا، ایک چونٹی نے انڈا دیا وہ بھی اللہ کو پتا۔ تو آپ بتائیں کہ کیا امیزنگ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کائنات جو اللہ نے بنائی، اور کتنی چیزیں تو ہم جیسے انسانوں کے آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم اپنے کو سمجھتے کیا چیز ہے۔ یہ جو 8.8 ارب سیارے ہم کر رہے ہیں، ارب آپ دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں لائیے، ارب، تو آپ سوچیے ہمیں کیا نالج ہے ان کے بارے میں۔ یہ تو بس اتنا ہی سائنٹسٹ ابھی تک کر سکیں کہ انہوں نے صرف اس کا نمبر کو جانا ہے، بس دیٹس اٹ، ابھی کچھ بھی نہیں اس کے آگے ایکسپلور ابھی نہیں کر سکے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 255 میں آتا ہے نا، یہ آیت الکرسی میں، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، ہر ایک کو تھامنے والا ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس یونیورس کو چھوڑے انسان، ملٹیپل یونیورس ہے، ملٹیپل، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحے کوئی چیز کریٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ اوپر بھی جو ایک کائنات ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کریشنز کر رہے ہیں۔ ہم سمجھیں شاید یہیں کچھ ہو رہا ہے، انوینشنز ہو رہی ہیں، وہاں بھی اللہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی ہستی کا بندوں کے امور اور معاملات کی تدبیر میں لگا رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ یہ امپورٹنس دے رہے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ بارش بھی برس رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، سورج بھی نکل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، برف بھی کہیں گر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سرو کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اپنے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے ان کاموں پہ۔ تو اٹس اے بگ آنر فار اس نا، کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں کوئی اس بات کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھے گا کہ اس سے یہ مراد نہیں اللہ فارغ ہی نہیں ہے، سب کچھ کر کے بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کام بھاری نہیں ہے، یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ اور جو سیکنڈ ہے اس کے معنی یہ بڑے ڈیفیکلٹ معنی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا
کہ یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ اے زمین کے بوجھو عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے والے ہیں. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یہ جو ہے نا ثقلان کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. تو یہاں پہ علماء نے اس کے دو معنی کیے. ایک معنی تو بالکل سمپل ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ باز پرس کس سے ہونی ہے بتائیے؟ انسان سے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی پیٹھ پر ہے نا، اگر زندہ بھی ہے تو بھی وہ بوجھ ہے زمین کے اوپر. بوجھ سے کیا مطلب ہے؟ ویٹ، اس سینس میں کہا جا رہا ہے. اگر وہ قبر کے اندر بھی لیٹا ہے تو بھی تو وہ ویٹ ہے نا، اس کا ایک وزن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ زمین کے بوجھو، چاہے تم زندہ ہو چاہے زمین کے اندر ہو، تم سے ہم باز پرس کرنے والے ہیں، تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی تو بالکل کلیئر ہے، مطلب ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. ایک اور معنی اس کے علماء نے کیے ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشوں کا بوجھ پڑتا ہے. اس کے اوپر پریشر، جس کو آپ انگلش میں بڑا اچھا ورڈ ہے پریشرز، مختلف پریشرز اس کے اوپر آتے ہیں. تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو تمہارے اوپر پریشر آتے ہیں تو عنقریب تم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے. یعنی جب پریشر آتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو کون اس میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 33-34. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے وارننگ دے دی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی سرکشی، اللہ کی نافرمانی کر کے بڑی اچھی زندگی گزار لے گا تو وہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تم بھاگ کے ٹرائی کر لو، نافرمانی کرو، سرکشی کرو، اور ساتھ میں تم زمینوں اور آسمان کی حدوں سے نکل کے دکھا لو. اچھا، یہاں پہ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب آسمان کی سرحدوں کا ذکر کیا گیا تو قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی فرمائے گا کہ آج بھی تم مجھ سے نکل کے بھاگ کے دکھا دو. یعنی دنیا میں تو ہم نکل ویسے ہی نہیں سکتے، قیامت میں بھی کہاں جا سکتے؟ آپ یہ سوچیں نا. تو بڑی پرٹیننٹ یہ بات ہے یہاں پہ کہ کیونکہ ابھی تو ہم آسمانوں میں نہیں ہیں، لیکن ذکر آ رہا ہے آسمانوں اور زمین سے نکل کے دکھا دو. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر انسان جب محشر کے میدان میں یہ بات کہی جائے گی تو فرشتوں نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم ذرا بھاگ کے دکھا دو. ہر طرف فرشتے ہوں گے پورے آسمانوں میں، تو انسان کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا. تو اس کی طرف یہاں پہ یہ بات بتائی گئی. اللہ نے اپنی قدرت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا. اور میں کمپلیٹ کرا لوں، 5 منٹ اور لے لوں آپ لوگ کے. آیت نمبر اگلا ہے آیت نمبر 35 سے 40. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، تم اس وقت اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. پہلی بات یہاں پہ بتائی گئی اللہ کی قدرت کے حوالے سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق شواظ جو ہے وہ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس وہ شعلہ ہوتا ہے جس میں آگ نہ ہو. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو جو گارڈ فرشتے ہیں ان کے پاس آگ کے شعلے اور ایک ایسا ان کے پاس سمجھ لیں آگ ہے کہ جس میں کہ دھواں نہیں ہے لیکن وہ آگ ہے.
تو یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو تمہارے سروں پہ ڈال دیا جائے گا. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک اور روایت میں کہ پگھلا و تانبا وہ بھی جو ہے وہ تمہارے سروں پہ ڈالا جائے گا. اور کیونکہ یہ نحاسن جو ہے جو ورڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مراد ہے یہ ہے آیت نمبر 35 میں پگھلا و تانبا. تو آگ کا شعلہ اور ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو, اور نمبر 3 پگھلا و تانبا, یہ تمام چیزیں ان سرکش بندوں کے سروں پہ ڈال دی جائے گی جو کہ وہاں بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری کیا بنے گی اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. یعنی ذکر کیا جا رہا ہے آسمان کا کہ بالکل ریڈ ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا. یہ کیفیت نہیں رہے گی جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں کیا ہوگا جب آسمان پھٹے گا تو یہ بات یاد رکھیے گا فرشتے زمین پر اتر آئیں گے, اور یہ جو آگ کی یا آپ کہہ لیجیے جہنم کی جو گرمی ہوگی اس کی حرارت کی وجہ سے پورا آسمان جو ہے وہ آگ میں جیسے ریڈ کلر ہوتا ہے نا, تھوڑا سا بلو ہوتا ہے تھوڑا ریڈ, تو پورا آسمان جو ہے وہ ریڈ کلر کا دکھے گا, دہکنے لگے گا جہنم کی وجہ سے, کیونکہ اتنی قریب آ جائے گی نا جہنم. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ دیکھیں جو اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب خیال یہ آتا ہے کیا مطلب کچھ نہیں پوچھا جائے گا, ضرورت کیوں نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ تو حساب کتاب کا دن ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت دو اس کے معنی کیے گئے ہیں, تو اس وقت تو ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور وہ میدان حشر میں تیزی سے بھاگتے جائیں گے اپنے حساب کتاب کی طرف. ٹھیک ہے, تو نکلتے وقت نہیں پوچھا جائے گا. ایک تو یہ معنی ہے یہاں پر اس کا کیا گیا. سیکنڈ معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ نمبر 1 اللہ کا علم ازلی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کو پتا ہے یہ میرا بندہ گنہگار ہے, یہ دوزخی ہے, یہ جنتی ہے, یہ نیک ہے. تو اللہ اپنے علم ازلی کی وجہ سے جانتا ہے, کسی سے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے یہ فلاں کام جو ہے وہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ کیا پوچھا جائے گا, ریزن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیوں, کیونکہ وہ تو آلریڈی پتا ہے اس نے گناہ کیے, اس نے ایڈلٹری کی ہے, اس نے سود لیا ہے, اس نے قتل کیا ہے, اس نے ڈکیٹی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی اللہ کو پتا ہے اپنے علم ازلی کی وجہ سے. سیکنڈ, اللہ کو کیسے پتا ہے, اللہ نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر, وہ پورا ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. تیسرے اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اگر انسان نہیں بولے گا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے گناہ کی پوچھنے کی اس کے بارے میں, کیونکہ اس نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے وہ جھوٹ بولے گا, کہے گا میں نے تو یہ شرک نہیں کیا تھا, میں نے بالکل شرک نہیں کیا. تو پھر کیا ہوگا, اس کی زبان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے آپ لوگ سمجھے اس کی زبان بند کر دی جائے گی, اور اس کے اعضا بولیں گے, اس کے ہاتھ گواہی دیں گے, اس کی کھال گواہی دے گی, اس کے پیر گواہی دیں گے, اس کا منہ گواہی دے گا. تو یہ تمام آپ سمجھے زبان جو ہے وہ ویسے بند, اس کی اپنی بند ہو جائے گی, لیکن اعضا بول بول کے بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا, وہ گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. اس لیے یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر دیکھ لیا جائے گا تم کو, یعنی پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے معاملہ کریں گے. چلیں پھر آج اتنا ہی کر لیتے ہیں, باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ملیں گے تو باقی کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.